شرح الصدور کی قسط نمبر 38 جو کہ شروع کی ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج انشاءاللہ بقیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 38 کا موضوع تھا زیارت قبور اور مردوں کا زائرین کو دیکھنے اور پہچاننے کا بیان۔ مروی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقع حرہ کے دنوں میں مسجد نبی شریف کے اندر ہی رہے جبکہ لوگ قتال میں مصروف تھے۔ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور سے اذان کی آواز سنتا۔ یہاں پر ایک خاص بات واضح کر دیں کہ واقع حرہ کیا تھا۔ واقع حرہ یزید مردود کے زمانہ میں بعد واقع کربلا ہوا کہ یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں ایک لشکر جرار سے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام ہوا۔ مسجد نبوی شریف میں کئی دن اذان نہ ہو سکی۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کا خون پانی کی طرح بہا۔ یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ ابھی یہ لشکر راستہ میں تھا کہ مسلم ابن عقبہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید جہنم رسید ہوا۔ حضرت بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واقع حرہ کے دنوں میں 3 روز تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہو سکی۔ لوگ تو لڑائی کے لیے نکل گئے اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی شریف میں ہی رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب ہو گیا۔ پھر جب ظہر کا وقت ہوا تو روضہ انور سے اذان کی آواز سنی۔ میں نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر مجھے اقامت کی آواز سنائی دی تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ عصر کی نماز ادا کی۔ میں نے قبر مبارک سے اذان اور پھر اقامت کی آواز سنی تھی۔ یوں ہی 3 دن تک مسلسل میں ہر نماز کے وقت قبر انور سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا۔ 3 دن بعد لوگ مسجد میں واپس تشریف آئے اور مؤذنوں نے اذانیں دی تو میں نے قبر مبارک سے اذان سننا چاہی مگر آواز نہ آئی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایام حرہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں مزار اقدس سے اذان کی آواز سنتا، پھر میں آگے بڑھتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا اور یزیدی فوجی گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوتے اور کہتے اس پاگل بوڑھے کو تو دیکھو۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک گورکھا نے مجھے بتایا کہ میں ان قبروں میں سے سب سے عجیب چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک قبر سے کراہنے کی آواز سنی جیسے مریض کراہتا ہے، اور ایک قبر ایسی دیکھی کہ جب مؤذن اذان دیتا تو قبر والا قبر سے اذان کا جواب دیتا ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں قبرستان میں تھا، ایک قبر سے میں نے 2 مرتبہ یہ آواز سنی اللہ عز و جل کے عذاب سے پناہ۔ حضرت منہال بن عمر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دیکھا جب اسے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت میں دمشق میں تھا۔ ایک شخص آگے آگے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ تو اللہ عز و جل نے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی تو اس سے یہ آواز آئی میرا شہید ہونا اور اٹھایا جانا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ امام الحدیث حضرت احمد بن نظر خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ واثق باللہ نے مجبور کیا کہ آپ قرآن پاک کو مخلوق کہیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے آپ کی گردن اڑا دی اور آپ کا سر بغداد میں لٹکا کر ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ نیزے کے ساتھ آپ کے سر کو قبلہ سے پھیرتا رہے۔ وہ شخص کا بیان ہے میں نے رات کے وقت دیکھا کہ سر گھوم کر چہرہ قبلہ کی طرف ہو جاتا اور روانی کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا۔ حضرت ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت احمد بن نصر خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے دوست تھے، جب انہیں سخت آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد سولی دی گئی تو مجھے خبر ملی کہ ان کا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے، چنانچہ میں نے سر کے پاس رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب لوگ سو گئے تو میں نے سر کو یہ آیت مبارکہ پڑھتے سنا
الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت یحییٰ بن ابو ایوب خزائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص سے سنا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک عابد نوجوان تھا جو ہم وقت مسجد شریف میں رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا باپ بوڑھا تھا۔ نماز عشاء پڑھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ مسجد اور اس کے گھر کے درمیان ایک عورت رہتی تھی، وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور روزانہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک رات اس نوجوان کو اپنے دروازے تک لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگا تو اسے اللہ عز و جل کی یاد آئی اور زبان پر بے ساختہ یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ غش کھا کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے اس کے باپ کے دروازے پر لے جا کر ڈال دیا۔ باپ تاخیر محسوس کرتے ہوئے جب بیٹے کو تلاش کرنے نکلا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جب رات گئے نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا، اب خیریت ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر حقیقت حال سے دریافت کی تو نوجوان نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے دوبارہ وہی آیت تلاوت کی تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہلا کر دیکھا تو روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ چنانچہ اسے غسل دے کر رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کو یہ بات امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین رات کے اس پہر آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ چند افراد کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا، اے فلاں، والی من خاف مقام ربہ جنتان، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے کہا، یا عمر، بے شک مجھے میرے رب نے وہ دو جنتیں 2 مرتبہ عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابن مینا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک دن قبرستان گیا اور مختصر سی 2 رکعتیں نفل ادا پڑھ کر ایک قبر کے قریب لیٹ گیا۔ اللہ عز و جل کی قسم میں اچھی طرح جاگ رہا تھا کہ قبر سے یہ آواز سنی، اٹھو، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تم لوگ عمل کرتے ہو لیکن جانتے نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے۔ بخدا مجھے تمہاری طرح یہ 2 رکعتیں پڑھنا دنیا مافیہ سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر بن واقد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت یونس بن میسرہ رحمت اللہ تعالی ایک دن جمعہ کی صبح دمشق کے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ کسی کو یہ کہتے سنا، یہ یونس بن حلبس ہیں جو صبح سویرے آئے ہیں۔ لوگ حج کرتے ہیں، ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں اور روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ لوگوں، تم عمل کرتے ہو لیکن جانتے نہیں، جب کہ ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز کی طرف متوجہ ہو کر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہ دیا تو آپ نے کہا، سبحان اللہ، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اب میں سلام کرتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتے۔ قبر والوں نے کہا، ہم نے آپ کا سلام سنا ہے مگر جواب ایک نیکی ہے، جبکہ ہمارے اور نیکیوں اور بدیوں کے درمیان آڑ کر دی گئی ہے۔